چلیں جی ہم اپنا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ الحمدللہ آج ڈے 4 ہے اور آج ہمارا روزہ بھی 4 ہے الحمدللہ۔ یقین نہیں آتا اتنے فاسٹ یہ رمضان جا رہا ہے اور ہر دن سوچتے ہیں کہ اگلا دن اس سے بہتر ہو، آج جو کمی ہوگی ہے کل وہ پوری ہو جائے، لیکن یہ دن تو ہاتھ سے جاتے ہی جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، عبادت کی توفیق دے اور ہم اپنی بخشش کروا سکیں، ہمیں تقوی حاصل ہو سکیں، آمین آمین۔ سب کے لیے دعا کریں، کوئی بیمار ہے، کوئی فائنینشیل کرائسس سے گزر رہا ہے، ڈیفرنٹ سچویشنز ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ بہترین عبادت کر سکیں۔ تھوڑی عبادت ہو یا زیادہ ہو، اصل چیز ہے سنسیریٹی اور یہ کہ انسان فل کانشیس ہو کے عبادت کرے۔ آپ کو جو بھی ٹائم ملتا ہے، آپ کو سپوز آدھا گھنٹہ مل رہا ہے پورے دن میں سے اپنی نمازوں کے علاوہ، اس آدھے گھنٹے میں اپنے آپ کو آپ قرآن سے جوڑ دیں کہ آپ کو قرآن کے ساتھ جڑ جانا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ وہ جو خلا آ رہی ہوتی ہے نا، یعنی آپ کو جو فیل ہو رہا ہوتا ہے ایمٹینس کہ مجھے رمضان کا وہ مزہ نہیں آ رہا جو پہلے آیا کرتا تھا، وہ انشاءاللہ آپ کا صحیح ہو جائے گا اگر آپ اپنا آپ کو قرآن سے جوڑ لیں گی۔ آپ نہیں قرآن کمپلیٹ کر پاتی کوئی بات نہیں، کوشش کریں، نہیں کر پاتی لیکن آپ جتنا پڑھتی ہیں اس کو سمجھ کے پڑھیں، میں آپ کو کہوں گی یہ ضرور، کیونکہ تبھی تو آپ کا کنیکشن بنے گا نا قرآن کے ساتھ۔ جب قرآن کے ساتھ بنے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بھی بن جائے گا۔ ہم سب جو دیکھیں ہماری جو روح ہے وہ کس کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کا سکون بھی اللہ کی یاد میں ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب قرآن پڑھیں گی تو آپ اپنا کنیکشن اللہ سے اسٹرانگ فیل کریں گی۔ ہم فیل کرتے ہیں نا کبھی کبھی کہ پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے، مجھ سے بڑے گناہ ہو گئے ہیں، میرا ایمان کا لیول وہ نہیں رہا، تو اس چیز کو فل کرنے کے لیے آپ قرآن سے رشتہ، اپنا قرآن سے تعلق بنائیں جتنا بھی ٹائم ملتا ہے۔ کچھ ہمارے پیشنٹس ہیں جو پتہ چلتا رہتا ہے کہ کرونا وائرس میں ہے اور ان کی فیملیز بہت زیادہ ڈسٹرب ہے مینٹلی طور پر، ظاہر بات ہے وہ شاید سے عبادت نہیں کر پا رہی، سم ٹائم ان کو سرو کر رہی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی ایفرٹس کو قبول فرمائے۔ جو آپ کو نماز کا ٹائم ملتا ہے نماز کو بہت بہترین طریقے سے ادا کریں، کانشیس ہو کے اچھے طریقے سے اور ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو اس سے آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ فیل کریں گے انشاءاللہ۔ اور سب کے لیے دعائیں کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرے، کیونکہ یہ جو رمضان 2 سالوں سے جا رہے ہیں یہ مکس ہے، بچوں کے لحاظ سے بھی کہ بچوں کو چھٹیاں ہیں اور ماں باپ کو ان کو آن لائن کلاسز دلانی پڑتی ہیں، کلاسز کا ٹائم کبھی مارننگ کا ہے، نیند نہیں پوری ہو پا رہی اور فائنینشیل کرائسس بھی ہیں، بیماری ایک طرف ہے، سب کا جو رمضان ہے وہ جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بس جو آپ کے پاس ہے آپ نے اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے فل پوٹینشیل کے ساتھ اپنا کام انجام دینا۔ یہ بھی آپ کا ٹیسٹ ہے کہ جب حالات آسان ہوتے ہیں تو ہر کوئی عبادت کرتا ہے، حالات مشکل ہیں تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی بھی کریں گے لیکن کانشیس ہو کے کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائے، بہترین ہم دعائیں کر سکیں، آمین۔ جی جن کے بچے مجھے اپنے ساتھ سن رہے ہیں، میرے بچوں کو بہت بہت پیار، اور بچوں کی سیریز بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے الحمدللہ۔ تو آپ میں سے اگر کسی کو اپنے بچوں کو ایڈ کروانا ہو گروپ میں تو وہ بھی ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو کر دیا جائے گا ایڈ، کیونکہ ان کے لائیو سیشنز نہیں ہیں، ان کے ریکارڈڈ سیشنز ہیں، یہی ٹاپک ہیں لیکن ان کو بچوں کے انداز میں جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ چلیں جی آج کا جو ہمارا ڈے 4 ہے اس کا ٹاپک آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، آسک فارگیونیس فار یور سنس، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ سورہ محمد ہے، آیت نمبر 19 ہے۔ اس آیت کو پہلے ہم پورا کمپلیٹ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس میں سے اتنا لیں گے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ یہ اس کا ترجمہ یوں ہے، اے نبی آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی اللہ تم لوگوں کی آمد و رفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، اور اپنے ساتھ ساتھ جو مومن مرد ہیں اور مومن عورتیں ہیں ان کے حق میں بھی بخشش مانگو، اور جو بھی آپ دن بھر کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ
اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی کہاں آپ رات گزارتے ہیں، کہاں آپ قرار پکڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کے شب و روز کی جو تمام سرگرمیاں ہیں وہ جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب آپ یہاں سوچ رہے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استغفار کے لیے کہا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بڑے معصوم تھے اور انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ آپ اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگوں کی طرف آتی ہوں۔ آپ دین کے سارے کام کر رہے ہیں، سارے فرائض انجام دے رہی ہیں، تو کبھی بھی آپ کے دل میں کسی بھی اپنے کارنامے پہ فخر نہ آئے، بلکہ آپ کو کیا کرنا ہے، ہر حالت میں آپ کو استغفار کرنا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہے تو پھر ہمارے لیے بھی تو یہ حکم ہے۔ سم ٹائم ہم شیطان کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں اور جو ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں ہم اس پہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ جو ہم نے کیا اوکے، ٹھیک ہے، آپ نے کیا، دل آپ کا راضی ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ کو استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی۔ سم ٹائم انسان انکانشیسلی یعنی بے دہانی میں گناہ کر دیتا ہے، تو صرف یہ نہیں کہ یہ بد لوگ ہیں جن کے گناہ بہت زیادہ ہیں وہی استغفار کریں گے، نہیں، نیک لوگوں کو بھی استغفار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو قبول فرمائے، اور کہیں پہ بھول چوک ہوگی ہو تو ہمیں معاف فرما دے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو نماز ادا کرنے کے بعد پہلے منہ سے آپ کے کیا نکلتا ہے، جو آپ لاؤڈلی بولتے ہیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ پڑھتے ہیں نا، تاکہ نماز میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ اسی طرح رمضان میں اب جب روزے رکھ رہے ہیں تو اینڈ آف دا رمضان یعنی عید سے پہلے آپ کو فطرانہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ جو روزے کی عبادت ہم نے کی ہے اس میں کوئی ہم سے کمی بیشی نہ ہو گئی ہو، ہم سے کوئی گناہ نہ ہو گیا ہو، اس کے کفارے کے لیے کیا ہے، آپ فطرانہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب حج پہ جاتے ہیں تو حاجی اینڈ میں کیا کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں۔ صحیح ہو گیا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمارے رکھی ہیں تاکہ ہم جتنا بھی پرفیکٹ ہونے کی کوشش کریں، ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، ہم اپنی عبادات میں بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، ہم نے ہر حال میں استغفار کرنا۔ اب دیکھیں ایک حدیث لیتے ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے، لوگوں بارگاہ الہی میں توبہ و استغفار کیا کرو، میں بھی اللہ کے حضور روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 ٹائمز، یہ 70 to 100 ٹائمز بھی آتا ہے کہ استغفار کرتے تھے، تو پھر ہمیں بھی استغفار کرنا چاہیے، تو ہمیں عادت بنا لینی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے وہ انسان کامیاب ہے جس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار ہو۔ اور آپ سورہ نوح میں پڑھیں گے نا جب، تو وہ بڑے خوبصورت آتی ہیں آیات کے، جو استغفار کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کیا انعام عطا کرتے ہیں، موسلادھار بارشیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو باغات کا مالک بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو استغفار ہے نا، یہ رستے کھلتے ہیں اس سے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی پریشان ہے یا پریشان نہیں بھی ہے، وہ اپنی عادت بنا لے کہ آپ کو استغفار کرنا ہے۔ آپ اپنے لیے بھی استغفار کر سکتے ہیں، کسی دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ اس آیت مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی استغفار کریں۔ تو آپ یہ کر کے دیکھیں آپ کے رستے کیسے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہمارے گناہ ہیں نا، یہ ہمارے رستے میں آڑ بن جاتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور ویسے اگر گناہ نہیں بھی ہیں تو بھی آپ استغفار کریں، استغفار سے آپ کے رستے کھلتے جائیں گے، آپ کی جو وش ہے انشاءاللہ وہ پوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ اپنی عادت بنا لیں، اب جیسے یہ رمضان چل رہا ہے اسی میں عادت بنا لیں کہ مجھے 100 ٹائمز تو استغفار کرنا ہی کرنا ہے، اور پھر جتنا زیادہ آپ کا مسئلہ ہے تو ظاہر ہے اس حساب سے زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں، کیونکہ جب آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں تو آپ کا مائنڈ اس ٹینشن پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ استغفار کریں گی تو آپ کا مائنڈ اس ٹینشن کی گرپ سے باہر نکل آئے گا، کیونکہ آپ اپنے آپ کا فوکس کر رہی ہیں استغفار کے اوپر، تو آپ کا مائنڈ ڈیویٹ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ اس کا کنیکشن جڑ جاتا ہے، تو پھر یہ جو مشکلات ہیں وہ کم لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارا جو مائنڈ ہے نا، ہمارا جو برین ہے، ہم اس کو جیسے جیسے ٹیچ کرتے ہیں وہ ویسے ویسے کرتا ہے۔ ہم اس کو کہیں گے نا یہ سوچو تو وہ یہ سوچے گا، جیسے آپ نے نماز شروع کی اس میں آپ کو کوئی خیال آیا، اوکے اب آپ اس کو جھٹک دیں، لیکن آپ اس مائنڈ کو کہ نہیں آگے سوچو، پوری سٹوری سوچو، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس نماز کے بعد، تو یہ آپ کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی ڈپریشن کے پیشنٹس وغیرہ ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بزی رکھیں،
ٹھیک ہے. جب بھی کوئی خیال آنے لگے جس سے آپ کو خوف آتا ہے, جو آپ کو تنگ کرتا ہے, اس کو چھوڑ دیں, ایکسرسائز کریں تاکہ ان کا مائنڈ دوسری طرف ہو جائے. تو مائنڈ آپ کی کنٹرول میں ہے. جب کوئی چیز آپ کو بہت پنٹ کر رہی ہے, آپ کو بہت تنگ کر رہی ہے, تو آپ کو کیا کرنا ہے, اپنے مائنڈ کو ہٹانا ہے. دیکھیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ہماری جو آزمائش ہے وہ ہمارے اہل و عیال میں سے بھی ہوتی ہے. میں اس لیے اہل و عیال کا ذکر کر رہی ہوں کہ یہ سب سے ٹفسٹ آزمائش ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے باہر کسی فرینڈ کے ساتھ یا کسی کلیگ جو جس کے ساتھ آپ جاب کریں اس کے ساتھ آپ کا مسئلہ ہوتا ہے, تو آپ گھر آتے ہیں, ڈسٹرب ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ کنٹرول کر لیتے ہیں. لیکن جب آپ جس ماحول میں جس گھر میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا اپنی ماں کے ساتھ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا, اپنے بہن بھائی کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی ساس کے ساتھ, ان لاس کے ساتھ, جو بھی آپ کے قریبی ہیں ان کے ساتھ آپ کا مسئلہ ہو جائے تو آپ کو ٹوٹلی ڈسٹرب کر دیتے ہیں, اور آپ غم میں چلے جاتے ہیں اور اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ آپ سے کوئی بھی اچھا کام نہیں ہو پاتا. یہ جو غم ہے انسان کو توڑ دیتا ہے, انسان کو اپنے ارادوں میں ویک کر دیتا ہے. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فوراً سے نہیں بدلتی, ان کو اپنے ٹائم کے ساتھ بدلنا ہوتا ہے. ایک انسان ہے جو آپ کے لیے طرح طرح کی چیلنجز آپ کے سامنے لے کے آتا ہے, آج کچھ, کل کچھ, پرسوں کچھ, تو آپ کا مائنڈ ہمیشہ اس میں الجھا رہتا ہے, اسی ٹریپ میں رہتا ہے. آپ کوئی بھی اچھا کام نہیں کر پاتے. آپ سوچیں کہ اس کی نیچر ایسی ہی ہے, یہ فوراً سے نہیں بدل سکتا یا فوراً سے یہ نہیں بدل سکتی. سو مجھے اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا, مجھے اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے, اپنے آپ کو کنٹرول. یہ نہیں کہ ایک ڈپریسڈ انسان ہے, ایک نیگیٹو انسان ہے جو ہر وقت کرٹیسائز کرتا رہتا ہے یا کرتی رہتی ہے, اب اس کی وجہ سے آپ خود نیگیٹو ہو جائیں اور اپنے اوپر ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیں. ایسا نہیں کرنا. اس موقع پہ آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو استغفار کرنا ہے. استغفار آپ کو پتہ ہے ڈیفرنٹ استغفار ہیں. سب سے جو گریٹسٹ استغفار ہے, سب سے بڑا جو استغفار ہے وہ کیا ہے, سید الاستغفار. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ تھوڑا لمبا ہے, آپ میں سے جو اس کو یہاں پیسٹ کر سکتا ہے وہ کمنٹ باکس میں اس کو پیسٹ کر دے. یہ سب سے بڑا استغفار, یہ پڑھیں. اس کے بعد کیا استغفار ہے, یہ استغفار جو ہے یا پھر اب گناہ ختم کرے گا تو آپ کی لائف کو ٹیکل کرنے میں آپ آسانی ہوگی, آپ کو قوت ملے گی انشاءاللہ, اور آپ کے معاملات, آپ کے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں یہاں پہ ہم ایک بڑی زبردست جو ہے وہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا انشاءاللہ. آپ نے سنا ہوگا حضرت یونس علیہ السلام, بہترین چیز ہے استغفار کی ایگزامپل کے لیے. حضرت یونس علیہ السلام سے جب